السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بعد، عزیز طلبہ، ترجمہ معانی قرآن کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم اس درس میں انشاءاللہ العزیز 29ویں پارے کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کریں گے، لیکن ہم نے بتایا تھا کہ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کو بتائی جائیں گی۔ تو کل کے درس میں وحی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے درس میں قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کے اسماء اور اس کی خصوصیات کا تذکرہ آج کے درس میں کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ۔ آپ درس کی ضروری باتیں اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھ لیا کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں بھی کچھ باتیں لکھی گئی ہوں گی، وہاں سے نقل کر لیں، یا درس سننے کے بعد جو آپ کو اہم باتیں لگ رہی ہیں درس کی، وہ بھی آپ اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ ان معلومات کو محفوظ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنا نام لکھ دیا کریں تاکہ آپ کی حاضری شمار ہو جائے۔ اگر آپ غیر حاضر رہ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی کہ آپ امتحان وغیرہ میں شریک نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں تاکہ آپ کی حاضری ہو سکے۔ آئیے درس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس میں بات ہوگی قرآن کے لغوی اصطلاحی معنی اور اس کے اسماء اور اس کی بعض خصوصیات سے۔ قرآن کا لفظ جو ہم بولتے ہیں اپنی مقدس کتاب کے لیے، اس کتاب کے لیے جسے ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، وہ آخری کتاب جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کتاب کے لیے ہم یہ لفظ قرآن بولتے ہیں عام طور پر۔ تو قرآن کا لفظ جو بولا جاتا ہے لغت میں، اس کا معنی کیا ہے اور اس کی لغوی تشریح کیا ہے، اس کو اب آپ ملاحظہ کریں۔ قرآن لفظ لغت میں یہ لغوی اعتبار سے جامد ہے یا مشتق ہے، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ دو بڑی رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرآن اس میں مشتق نہیں ہے، جامد ہے، مشتق نہیں ہے۔ یہ رائے کہ قرآن جامد ہے، یہ رائے حضرت امام شافعی کی اور حافظ ابن کثیر اور کچھ اور لوگوں کی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ جامد ہے۔ علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن یہ اس میں جامد ہے اور اللہ رب العالمین کی آخری کتاب کا نام ہے، جس طرح تورات اور انجیل جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ذریعہ نازل کردہ ما قبل آسمانی کتابوں کے نام ہے، ایسے ہی قرآن بھی اس آخری کتاب کا نام ہے اور یہ اس میں جامد ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بھی اسی طرح کی رائے ہے کہ وہ قرآن کو اس میں جامد مانتے ہیں۔ جامد کسے کہتے ہیں یہ آپ اپنی کتاب امین الصیغہ میں دیکھ لیجئے گا۔ یہاں آپ مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ جو کسی مصدر سے نہ بنا ہو اسے جامد کہیں گے، اور مشتق کیا ہے؟ جو مصدر سے بن کے آیا ہو اسے مشتق کہتے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جامد ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ مشتق ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جامد ہے وہ کون لوگ ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر اور کچھ اور لوگ۔ اور جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ قرآن مشتق، لفظ قرآن جو ہے یہ مشتق ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مشتق ہے ان کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہے، اور دو بڑی رائے ہیں ان لوگوں میں بھی جو قرآن کو مشتق مانتے ہیں۔ دو بڑی رائے، ایک رائے یہ ہے کہ قرآن محموز ہے، ایک رائے یہ ہے کہ قرآن غیر محموز ہے، محموز نہیں ہے۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ فعل جس میں حمزہ پایا جاتا ہو جس کے حروف اصلیہ میں، اور غیر محموز وہ فعل جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ نہ ہو۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ محموز ہے۔ جو لوگ مشتق کہتے ہیں، قرآن کو مشتق مانتے ہیں، ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ محموز ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ غیر محموز ہے، محموز نہیں ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو محموز مانتے ہیں، اب بات کو سمجھتے ہوئے چلیے گا، جو لوگ مشتق مانتے ہیں ان میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ یہ قرآن جو ہے وہ محموز ہے لغوی اعتبار سے، اور ایک رائے یہ کہ یہ محموز نہیں ہے، غیر محموز ہے۔
تو جو لوگ محموز مانتے ہیں ان کے یہاں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ محموز ہے تو یہ کس سے بنا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرأ سے بنا ہے۔ قرأ جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اس سے بنا ہے۔ قرأ یقرأ قراءۃً و قرآنً، قرآن جو ہے یہ مصدر ہے قرأ یقرأ سے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرآن قرأ یقرأ سے مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تو یہ مصدر ہے، لیکن اس کو معنی مصدری سے منتقل کر دیا گیا ہے اسم کی طرف، اور یہ بطور اسم جو ہے ایک کتاب کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ اور جب یہ معنی مصدری سے منتقل ہوا ہے اسم کی طرف تو اس میں جو ہے مفعولی معنی پایا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کس کے معنی میں ہوگا؟ اے المقروء کے معنی میں ہوگا، یعنی وہ چیز جسے پڑھا جائے۔ تو اس میں جو ہے یہ قرآن اپنے مصدری معنی سے نکل کر کے آ گیا ہے، اور یہ اسم بن گیا ہے، اور اس میں مفعولی معنی پایا جاتا ہے، اور معنی اس کا کیا ہوگا کہ وہ کتاب وہ چیز جو پڑھی جائے۔ تو قرآن چونکہ ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو قرآن کہا گیا کہ وہ بار بار پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک رائے یہ کہ قرآن جو ہے یہ قرأ یقرأ سے بنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی قرآن لفظ جو ہے پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ بے شک ہمارے اوپر اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہے، پھر جب ہم اس کو پڑھ دیں تو آپ اس کے پڑھنے کی کیا کریں؟ پیروی کریں، دہرا لیں اسے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ قرآن لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے معنی مصدری میں، تو کہتے ہیں کہ اسی مصدر سے، قرآن مصدر سے یہ جو ہے لفظ قرآن بنا ہے، اس مصدر سے نکل کر کے یہ اسم کے معنی میں استعمال ہونے لگا اس آخری کتاب کے لیے جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ ایک رائے یہ ان لوگوں کی جو قرآن کو مشتق ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ محموز ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ قرأ سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، یا جیسے کہا جاتا ہے قرأ الماء فی الحوض، پانی جو ہے یہ حوض میں جمع ہو گیا۔ تو چونکہ قرآن میں آیات، صورتیں، احکام، اوامر، منہیات، وعد و وعید، قصص، اخبار، یہ تمام چیزیں جو ہیں، قصص و اخبار، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جمع ہیں قرآن میں، اس لیے قرآن کو قرآن کہا گیا، کیونکہ یہ جو ہے کس سے بنا ہے؟ قرأ سے بنا ہے، اور قرأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا۔ تو قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ آیتیں اور صورتیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور پیغامات جمع ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرأ سے بنا جس کا معنی ہے پڑھنا، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرأ سے بنا جس کا معنی ہے جمع ہونا۔ یہ دونوں رائے جو ہیں ان لوگوں کی ہیں جو قرآن کو محموز مانتے ہیں، کیونکہ آپ قرأ پڑھنے کے معنی میں کہیں یا قرأ جمع ہونے کے معنی میں کہیں، دونوں میں حمزہ آتا ہے، اس لیے ان دونوں رائےوں کے اعتبار سے قرآن کیا ہوگا؟ محموز ہوگا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مشتق تو ہے لیکن محموز نہیں ہے، غیر محموز ہے، ان میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے، بڑی رائے یہ ہے، دو بڑی رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ قرنا سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا۔ تو چونکہ قرآن میں صورتیں، آیات، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جمع ہیں، اس لیے قرآن کو قرآن کہا گیا ہے قرنا سے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرنت الشیء بالشیء، میں نے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دیا۔ تو چونکہ قرآن میں آیات اور صورتیں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ ملی ہوئی ہیں، آیات آیات سے ملی ہوئی ہیں، صورتیں صورتیں سے ملی ہیں، اور سب مل کر کے ایک جگہ جمع ہیں، اس لیے قرآن کو کیا بولا جا رہا ہے؟ قرآن بولا جا رہا ہے قرنا سے۔ اور ایک دوسرا قول یا دوسری رائے ان لوگوں کی جو قرآن کو مشتق تو مانتے ہیں لیکن غیر محموز مانتے ہیں، ان کی دوسری رائے یہ کہ قرآن جو ہے یہ قرنا سے نہیں بنا ہے بلکہ یہ قرینہ، جس کی جمع قرائن آتی ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ چونکہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے قرآن کو کیا مانا جا رہا ہے؟ قرینہ سے مشتق مانا گیا کہ یہ قرینہ سے مشتق ہے۔ تو یہ رائے ہو گئی ان لوگوں کی، یہ دو رائے ہو گئی ان لوگوں کی جو قرآن کو مشتق تو مانتے ہیں مگر غیر محموز مانتے ہیں۔
زیادہ مشہور رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ مشتق ہے اور محموز ہے اور قراء سے بنا ہے، یہ زیادہ مشہور رائے ہے، اسی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہی قول جو ہے ہماری نظر میں راجح ہے کہ آپ قرآن کو کس سے مشتق مانیں؟ قراء سے مشتق مانیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں دیگر وہ تمام معانی بھی پائے جاتے ہیں جن کا اعتبار کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو قراء جمع ہونے کے معنی سے مشتق مانا، یا قرانہ ملانے کے معنی سے مشتق مانا، یا قرینہ سے مشتق مانا۔ یہ تمام معنی بھی گو کہ قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ قراء یا قرأو سے بنا ہے، اور یہ قرآن جو ہے مصدر ہے، لیکن یہ اپنے معنی مصدری سے نکل کر کے آ گیا ہے، اور یہ اسم کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے، اور جب یہ اسم کے طور پر استعمال ہونے لگا تو اس میں جو ہے وہ معنی مفعول ہی پایا جاتا ہے، معنی پڑھی جانے والی چیز یا پڑھی جانے والی کتاب۔ اب قرآن کا یہ لغوی معنی یہاں تک ہوا، قرآن کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاحی تعریف میں کئی طرح کی تعریفیں کی گئی ہیں قرآن کی اصطلاحی تعریفیں، لیکن ہم آپ کے سامنے ایک تعریف رکھ رہے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز کافی اور شافی تعریف ہے، وہ اس کے علاوہ اور بھی تعریفیں کی گئی ہیں۔ آئیے دیکھیں قرآن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ قرآن کی اصطلاحی تعریف القرآن ہوا کتاب اللہ المنزل بلفظہ و معناہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل المنقول الینا بالتواتر المنقول الینا بالتواتر المبدوء بسورۃ الفاتحہ والمختوم بسورۃ الناس۔ یہ قرآن کی اصطلاحی تعریف عربی زبان میں اس کو سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب اللہ المنزل، اللہ کی وہ کتاب ہے جو اتری ہے اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ، یعنی اس کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں اترے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب جس کے الفاظ اور معنی دونوں اترے ہیں ہمارے نبی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطۃ جبریل، حضرت جبریل کے واسطے سے، اور جو ہم تک تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے سورہ فاتحہ سے، جو کتاب سورہ فاتحہ سے شروع اور سورہ ناس پر ختم ہے۔ یہ قرآن کی تعریف کا معنی یا ترجمہ ہوا۔ ایک بار آپ پھر سے سمجھ لیں، وہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے جس کا الفاظ اور معنی دونوں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے واسطے سے نازل ہوا، اور جو کتاب ہم تک تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے، اور جو کتاب سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بہت سے اسماء بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اس درس میں سارے اسماء جو ہیں ان کا شمار کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آپ اس سلسلے میں قرآن کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو قرآن کے فضائل، اس کی تلاوت کے آداب اور دیگر چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ اقبال قیلانی کی بھی بہت مشہور کتاب ہے اس سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، اس کا آپ مطالعہ کر لیں۔ بنیادی باتیں آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن کے تعلق سے اس میں بھی معلوم ہو جائیں گی، یا علوم قرآن کے تعلق سے کوئی کتاب جو اردو میں آتی ہو، آپ کے مستویٰ کے حساب سے اردو میں جو کتابیں ہیں وہ آپ کے لیے مناسب ہیں، تو علوم قرآن پر آپ کو کتاب پڑھ لیں تو بہت سی باتیں آپ کو اس میں معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ چونکہ وقت کم ہے لہذا ساری باتیں درس میں نہیں بتائی جا سکتی۔ تو قرآن کے بعض اسماء کا ذکر ہم کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کتاب مقدس میں اس قرآن میں اس کتاب میں کتنے ناموں سے یاد کیا ہے، بہت سارے ناموں سے یاد کیا ہے، ان میں سے بعض ناموں کا تذکرہ یہاں ہم کرنا چاہیں گے۔ ایک یہ کہ قرآن کا ایک نام تو قرآن ہے، قرآن نے خود قرآن کو قرآن کہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر قرآن کہا ہے۔ فرمایا گیا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم آپ پر احسن القصص آپ کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بہترین قصہ جو ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں اس قرآن کی وحی آپ کی طرف کر کے۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن کہا گیا قرآن کو، اور دیگر آیات میں قرآن کو قرآن کہا گیا ہے، تمام آیات بتانا مقصد نہیں۔ تو قرآن کا ایک نام
قرآن کہا گیا، کہیں قرآن مجید کہا گیا ہے، کہیں قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ ایسے فرمایا گیا کہ بل ہوا قرآن مجید، تو یہاں قرآن کے ساتھ اس کی ایک صفت مجید بھی آ گئی۔ کہیں قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے، تو قرآن مجید اور قرآن عظیم اور دیگر صفاتی نام کے ساتھ بھی اس کو یاد کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو ایک نام مشہور نام ہے جو قرآن، خود قرآن مجید نے اس نام کو قرآن میں ذکر کیا۔ دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، یا ذکر کے نام سے اس کتاب کو یاد کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر اتارا ہے۔ تو قرآن کو یہاں کیا کہا؟ ذکر کہا۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ذکر کے نام سے یاد فرمایا۔ قرآن کا ایک نام الکتاب بھی ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب مبارک کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اس کی آیتوں سے ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں قرآن کا ایک نام کیا بتایا گیا؟ کتاب۔ تو قرآن، ذکر، کتاب، فرقان بھی اس کا ایک نام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ تو کیا کہا گیا یہاں قرآن کو؟ فرقان، کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، تو فرقان کے نام سے یاد کیا گیا۔ برہان بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کو، سورہ نساء میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس جو ہے یہ ایک دلیل، حجت آ چکی ہے۔ تو برہان بھی قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ اور بھی اس طرح کے شفا، موعظت اور دوسرے نام بھی قرآن مجید کے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو ہم نے جو بتایا کہ آپ اقبال کیلانی کی کتاب اس سلسلے میں دیکھ لیں، انشاءاللہ العظیم مفید باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ علوم قرآن کے تعلق سے آپ کوئی کتاب دیکھ لیں تو مفید باتیں انشاءاللہ معلوم ہوں گی۔ آپ ضرور کتاب پڑھ لیں، ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز اقبال کیلانی کی جو کتاب ہے یا علوم قرآن پر کتاب ہے وہ PDF کی شکل میں بھیج رہے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ قرآن کے جو مشہور نام ہیں ان کا ذکر، قرآن کی خصائص، قرآن کی خصوصیتیں، قرآن کے بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ہم اس درس میں ان تمام خصوصیات کو ذکر نہیں کر رہے، بعض خصوصیات کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے قرآن مجید کی کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی نظیر لا پانا ناممکن ہے، اس جیسا کلام لا پانا ناممکن ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے، اس جیسا کلام لا پانا، اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت لا پانا ناممکن ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے۔ فرمایا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اگر انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور وہ اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، بھلے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے کہ قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی پوری انسانیت مل کر کے بنانے سے قاصر ہے، اس جیسا کلام پوری انسانیت مل کر کے پیش نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن مجید کی ایک خاصیت ہے۔ ایک خاصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی طرح کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ کر دیا۔ جیسے آسمانی کتابیں اس سے پہلے جو تھیں ان میں تحریف واقع ہوئی، ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے، اور اس کو تحریف اور کسی بھی طرح کی تبدیلی سے پاک کر دیا ہے۔ امکان نہیں ہے کہ اس کتاب میں تحریف کر دی جائے یا اس کتاب کو بدل دیا جائے، اس میں کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی واقع کر دی جائے، اس کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمے لے لی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی ذکر اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک جو ہے خاصیت اس قرآن کی یہ کہ یہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب جو ہے تبدیلی سے، تحریف سے، کمی بیشی سے محفوظ ہے۔
تیسری خصوصیت، اور یہ آخری خصوصیت ہے، اس کے بعد میں ہم اپنا درس کو ختم کر دیں گے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکمل نظام ہے اور مکمل دستور ہے، مکمل شریعت ہے اللہ رب العالمین کا رہتی دنیا تک کے لیے۔ فرمایا اس قرآن میں جو شریعت بیان کی گئی، جو قوانین بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس کتاب کے ذریعہ تمہارا دین جو ہے مکمل کر دیا گیا۔ تو کیا ہے کہ مکمل نظام ہے اس میں، اس کتاب میں۔ اب اس کتاب کے بعد کسی اور نظام کی حاجت اور ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہے قرآن مجید یہ، اور اس کی جو تشریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کے ساتھ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اس کے بعد کسی اور نظام کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی۔ جو بات آپ سے کہی گئی کہ آپ بنیادی باتیں نقل کر لیں، کل انشاءاللہ العزیز سورت اور آیت کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پھر انشاءاللہ العزیز ملیں گے آپ سے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔